اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج میں بہت ہی اپسیٹ ہوں اور ڈپریسڈ بھی کہ کیا ہو گیا۔ کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، تعبیر یہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اخیلیس جتنے جا رہا ہے، یوگی ہارنے جا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا۔ خیر، چوری چماری سے ہو جیسے ہو، جیتا تو صحیح، جیت تو گیا نا۔ سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کوئی بات۔ آج فجر سے پہلے یہ تہجد کا وقت تھا، اس وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہماچل پردیش میں جو حال ہوا وہی ہوگا۔ میں بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ ہماچل پردیش میں تو بھائی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے۔ میں نے صبح فجر کے بعد اس کو دیکھا، کیا معاملہ ہے۔ ہاں بھائی، بی جے پی 2017 پہ وہاں پہ جیتی تھی، اور شاید کانگریس کو ہرا کر کے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آج ہارنے ہی والی ہے اکھلیش اینڈ کمپنی، جو بھی جیتنے والا ہے۔ لیکن ایک چیز نہیں سمجھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو پیشن گوئیاں کچھ کی تھی، اس میں ایسا کیوں بتایا تھا کہ اکھلیش جیتنے جا رہا ہے، یا یوگی کے بارے میں ایسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ نے یوگی کے بارے میں ڈائریکٹ تو نہیں کہا تھا، لیکن ایسے دیکھنے میں سمجھ، تعبیر تو ہی بتا رہے تھے حضرت کی یوگی جا رہا ہے۔ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کوئی چیز فرمایا اور پھر بعد میں اس کو جو ہے رد کیا گیا، اس بات کو۔ قرآن کی آیات بھی بعض مرتبہ جو ہے رد کیا گیا، اس کے سامنے دوسری قرآن کی آیات آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمایا ہوگا، مسلمانوں کی موجودہ لڑائی جھگڑا، اس کے وجہ سے اس بات کو اللہ پاک نے شاید رد کروا دی ہوگی۔ بس صحیح تعبیر کیا جا سکتا ہے، باقی تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ بہت ناراض ہے اس مسلمانوں پر، مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے پر، اور مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی پر، خاص طور سے تبلیغی جماعت کی آپس کی لڑائی پہ بہت زیادہ ناراض ہے، اور اس لیے آیا ہوا مدد بھی چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی بالکل مدد کے طور پہ جو آئی ہے، وہ لیٹ ہو گیا، اب ہو سکتا ہے 5 سال کے لیے اور رک گیا ہو۔ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ کو شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے شکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے شکایت کرتے رہے، اپنے گناہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، امت کی اصلاح کی کوشش کرے، امت کے اتحاد کی فکر کرے، آپس کی جوڑ کی کوشش کرے، خروج میں خوب زیادہ اضافہ کرے، اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ سامنے رمضان کی مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی اتنا غالب ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں کر رہا، اب اتنے ناراض ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔